صرف 12 دن اور اربوں ڈالرز کا نقصان، ایران اور اسرائیل کی خفیہ جنگ کا وہ پہلو جسے دنیا نظر انداز کر گئی۔ 600 ایرانی شہادتیں، تل ابیب جل اٹھا، حیفا کی ریفائنری راکھ کا ڈھیر بن گئی، روزانہ $200 ملین کا خرچ۔ لیکن اصل نقصان کیا تھا؟ اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روزہ جنگ امریکہ اور قطر کی ثالثی میں کیسے ختم ہوئی؟ ان تمام پہلوؤں پر تفصیل سے بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ ویورز، ایران اور اسرائیل میں گھمسان کا رنگ پڑنے کے بعد جنگ بندی ہو چکی ہے۔ 12 روزہ جنگ کے دوران ایران میں فوجی افسران اور جوہری سائنسدانوں سمیت 600 سے زائد شہادتیں ہوئیں، تو دوسری جانب اسرائیل نے جو اعداد و شمار دنیا کے سامنے رکھے اس کے مطابق ایرانی حملوں کے نتیجے میں 2 درجن سے زائد اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ تاہم اس جنگ میں دونوں ممالک کو روزانہ سینکڑوں ملین ڈالرز کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑا۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ اسرائیل نے جنگ کے دوران ایرانی میزائلز اور ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی تعداد میں انٹرسیپٹر میزائلز استعمال کیے۔ ان میزائلز کی یومیہ لاگت $200 ملین تک بتائی جاتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ایک رپورٹ میں اسرائیل نے انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے محقق یہوشوا کولسکی نے ایران کے خلاف استعمال ہونے والے میزائلوں کی لاگت بتائی۔ ان میں سے ایک مہنگا ترین ڈیوڈ سلنگ سسٹم ہے۔ یہ سسٹم مختصر اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جسے ایک مرتبہ ایکٹیویٹ کرنے پر تقریباً $7 لاکھ لاگت آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے ایرو 3 سسٹم۔ یہ سسٹم جنگ کے دوران طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلز کو مار گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جسے ایک مرتبہ ایکٹیویٹ کرنے پر تقریباً $4 ملین لاگت آتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایرو 2 محاذ زراعی کے دوران استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سسٹم کی لاگت تقریباً $3 ملین ہے۔ امریکی جریدے کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ کے دوران اسرائیل کو اپنے ایئر ڈیفنس یا پھر اینٹی میزائل سسٹم پر یومیہ 10 ملین سے $200 ملین امریکی پھونکنے پڑے۔ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل حملوں کے نتیجے میں اسرائیل میں بالخصوص تل ابیب، حیفا اور بیر الصبا میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ رپورٹ میں ان تباہ شدہ عمارتوں کی مرمت پر لاگت کا تخمینہ $400 ملین بتایا گیا ہے۔ امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق ایران نے حیفا میں قائم آئل ریفائنری پر حملہ کیا اور اس حملے میں اربوں روپے کے انفراسٹرکچر کی تباہی کے علاوہ اسرائیل کو $85 کروڑ یومیہ نقصان برداشت کرنا پڑا۔ ویورز، اب بات کر لیتے ہیں کہ جنگ میں ایران کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ اگرچہ ایران حکومت کی جانب سے اب تک جنگ کے دوران معاشی نقصانات کے اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے، لیکن نیوکلیئر سائٹ سمیت عمارتوں کی تباہی میں ایران کے لیے اربوں ڈالر کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں متاثر ہونے والے ایران کے جوہری مقامات تہران کی اربوں کی لاگت سے قائم کیے گئے تھے، اور جنگ کے دوران متاثرہ مقامات کی لاگت ایران کو بلا شبہ بہت مہنگی پڑی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کئی روز جاری رہنے والی اس جنگ کے دوران ایران کو اسرائیل کے مقابلے میں مادی نقصان کے بجائے جانی نقصان زیادہ برداشت کرنا پڑا۔ امریکی تھنک ٹینک کی ایک رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حملے سے قبل ہی ایران کو تعمیرات اور انفراسٹرکچر کی مد میں $500 بلین امریکی کی ضرورت تھی، اور حملے کے بعد اس میں کئی ارب ڈالرز کا مزید اضافہ ہو گیا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی منگل کو دونوں ممالک کے درمیان 12 دن کی غیر معمولی جھڑپوں کے بعد نافذ ہوئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ جنگ بندی دونوں فریقین کے درمیان اس وقت شروع ہوئی جب دونوں نے جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا، تو دوسری جانب اس تمام تر صورتحال میں پاسدارانہ انقلاب کے نئے سربراہ کا بیان سامنے آیا۔ نئے سربراہ محمد پاکپور نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی غلطی کی تو ایران اسی شدت سے جواب دے گا جیسا گزشتہ 12 دنوں کے دوران دیا گیا تھا۔ ہم ایران کے دفاع میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ اس سے قبل پاسدارانہ انقلاب کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل پاکپور کا جنگ بندی کے بعد پہلے بیان میں کہنا تھا کہ کامیابی اور فتح پر ملت ایران اور شہداء کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میجر جنرل پاکپور نے امریکی صدر کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ دوبارہ جارحیت کی تو اس بار جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور تباہ کن ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر امریکہ کا اسٹریٹجک اڈا مغربی ایشیا میں امریکی سینٹرل کمانڈ کا دھڑکتا دل سمجھا جاتا ہے۔ اسے امریکہ کے مجرمانہ اور شیطانی حملے کے رد عمل میں نشانہ بنایا گیا۔ پاکپور نے کہا کہ صدر ٹرمپ اسرائیلی حکومت کے تحفظ کے لیے امریکی عوام کی سلامتی اور مفادات قربان کر رہے ہیں۔ اگر دوبارہ ایران کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کی تو ایسا سبق سکھایا جائے گا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ادھر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل اور ایران دونوں کو حالیہ فائر بندی کے معاہدے کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر واضح کیا کہ غزہ میں بھی جنگ بندی کے کسی معاہدے پر پہنچنا ضروری ہے۔ ویورز، یہ صرف ایک 12 دن کی جنگ نہیں تھی، یہ آنے والے سالوں کی سیاست اور سلامتی پر ایک گہرا زخم ہے۔ امریکہ اور قطر کے ثالثی نے جنگ تو روک دی، لیکن کیا نفرت بھی ختم ہو گئی؟ جب میزائل خاموش ہو جاتے ہیں تو سوالات چیخنے لگتے ہیں۔ اربوں ڈالر کا نقصان، سینکڑوں جانیں، لیکن جیتا کون، ہارا کون؟ یہ فیصلہ ہم سب کو کرنا ہے۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔